آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 نمازوں کا بتایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت بہت کمزور ہے، اس لیے آپ اللہ رب العزت کے پاس واپس جائیں اور کمی کروا کر لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کی۔ دوبارہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ بھیجا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ دوبارہ جائیں اور کمی کی درخواست کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بار بار درخواست کی، اب میں اللہ رب العزت سے شرما گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر وہاں سے روانہ ہوئے تو اوپر سے آواز آئی کہ نمازیں 5 ہیں لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ 50 کہی ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں، یعنی آپ کی امت نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں لیکن ان کو 50 نمازوں کا ثواب دینا میرے ذمہ ہے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے اور بیت المقدس پہنچے اور وہاں پر براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے بعد یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا تو سارے حیران ہو گئے، کسی نے تعجب سے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا اور کسی نے تالیاں بجائیں اور کوئی تعجب کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ اور پھر امتحان کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی علامتیں پوچھنا شروع کر دی۔ وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا شروع کر دیے اور اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اب کفار سوال کرتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کو اپنے سامنے دے کر جواب دیتے جا رہے تھے۔ اور جب ان کے پاس کوئی سوال باقی نہیں رہا تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، اس سفر میں کوئی اہم واقعہ پیش آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فلاں جگہ پر ایک قافلہ ملا تھا جو کہ تجارتی قافلہ تھا اور وہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا ہے۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جو بعد میں انہیں مل گیا اور انشاءاللہ 3 دن بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا، اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا اور اس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طرح ہوا کہ تیسرے دن وہ قافلہ جو ہے اسی شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور لوگوں نے پھر ان سے اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ پوچھا اور انہوں نے بتایا تو یہ ساری علامات اور نشانیاں دیکھ کر ولید بن مغیرہ کہنے لگے کہ یہ جادو ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ سچ کہتا ہے۔ بیہقی شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں بتلائیں اور بتایا کہ ایک تجارتی قافلہ ہے جو شام سے واپس آ رہا ہے اور وہ بدھ کی شام تک مکہ میں پہنچ جائے گا۔ جب بدھ کا دن ہوا تو وہ قافلہ نہ پہنچا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے کچھ دیر کے لیے سورج کو روک دیا، یہاں تک کہ وہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اسی روز شام کو مکہ پہنچ گیا۔ اور علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس معجزے کو حبس شمس کہا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے سورج کو روک دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو ظاہر کر دیا اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور کانوں سے سن بھی لیا، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑانے پر ڈٹے رہے، تو کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا دوست محمد یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں بیت المقدس گیا ہوں اور صبح سے پہلے واپس آ گیا ہوں، تو کیا تم ان کی اس بات کو مانو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے تو میں بالکل ان کی تصدیق کروں گا اور بالکل انہوں نے سچ فرمایا، اور میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے آسمانی خبریں بتائی ہیں میں ان کی بھی تصدیق کروں گا کہ وہ بالکل سچی ہیں۔ اسی دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہو گیا۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معراج کا سفر تھا یہ مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے واپس تشریف لے آئے۔
اب اللہ رب العزت نے اس واقعے کو لفظ اسرا سے شروع کیا. سبحان الذی اسرا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. وہ اس لیے اسرا کا لفظ ذکر کیا کہ تاکہ کوئی تاریک و نظر اور جیسے آج کل کے روشن خیال لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ناممکن ہے اور محال ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی کمزوری سے اور عجز سے پاک ہیں، اور ہماری عقلیں اگرچہ ناقص ہیں لیکن اللہ رب العزت کے سامنے کچھ ناممکن اور مشکل نہیں ہے. جب اللہ رب العزت نے اتنے بڑے زمین و آسمان بنا دیے، اتنے بڑے پہاڑ، جنگلات، درخت بنا دیے، اتنا بڑا دریا، یہ سمندر، یہ مخلوقات پیدا کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسی مخلوق کو پیدا کیا جن کو اللہ رب العزت نے 600 پر عطا فرمائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ ایک پر جو ہے آسمان میں مار دیں تو پانی کا ایک قطرہ باقی نہ بچے. تو اتنی بڑی مخلوقات پیدا کرنے والے اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک رات میں بلکہ رات کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اتنا بڑا جو سفر ہے وہ پورا کروا دے. اور پھر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو واقعہ ہے معراج یہ ایک کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی قدرت سے نیند کی حالت میں جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں کی سیر کی. تمام صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جسد مبارک، جسم مبارک کے ساتھ بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے معراج ہوئی، یعنی معراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا کیا ہے. اور اگر جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب میں یہ سفر کیا یا کشف ہوا تھا، اگر ایسا ہوتا تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اور تمسخر نہ اڑاتے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی علامتیں پوچھتے. کیونکہ اگر کوئی شخص خواب میں کچھ واقعہ دیکھتا ہے تو اس سے علامتیں نہیں پوچھی جاتی اور نہ ہی اس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے. اور اسی طرح یہ جو اسرا کا لفظ ہے یہ خواب کے لیے یا کشف کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بیداری کی حالت میں سیر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ لفظ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اور وہ بھی بیداری والی حالت میں تھا. اور ایک اور جگہ پہ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل، وہاں پر بھی اس لفظ کو ذکر کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج کا سفر کیا یہ اسی جسد اطہر، جسم مبارک کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ جاگتے ہوئی حالت میں کیا. اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی روشن خیال یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر کشف تھا یا خواب کی حالت میں تھا تو اس کا قرآن و احادیث سے واضح ٹکراؤ ہے. لہٰذا قرآن و احادیث کی بات کو لے لینا چاہیے اور روشن خیالوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کی جو حکمت تھی وہ شاید یہ تھی کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں قبلوں کے انوار و برکات اور حضرات انبیاء بنی اسرائیل کے فضائل و کمالات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر دیے جائیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. اور ساتھ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اب ان قریب ہی جو بنی اسرائیل کا جو قبلہ ہے وہ بنی اسماعیل کے قبضے میں دے دیا جائے گا، اور امت محمدیہ دونوں قبلوں یعنی کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی کے انوار و برکات کی حامل ہوگی. اور حضرات انبیاء کرام اور ملائکہ مکرمین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء میں نماز ادا کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت اور امامت انبیاء کا واضح نمونہ تھا جو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت خداوندی سے جو ہے مقربین کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء میں تمام ملائکہ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نماز ادا کر رہے ہیں. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی تو وہ نفل تھی یا کون سی نماز تھی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ نفل نماز تھی، اور صحیح قول بھی یہی ہے کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے، تو تب جبرائیل علیہ السلام براق کی سواری لے کر آئے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے مکہ مکرمہ واپس آ گئے، اور فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں ادا فرمائی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اور فرشتوں کو پڑھائی تھی، وہ فرض نماز نہیں تھی بلکہ نفل نماز تھی، واللہ اعلم بالصواب۔ اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے سے آنے کے بجائے چھت کو پھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، تو اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کا سینہ کھول دیا جائے گا، اور پھر عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو سی دیا جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات دوسرے آسمان میں ہوئی تھی۔ اب حدیث مبارکہ میں ہے، میں تمام انبیاء کرام میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، اور میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں دجال کے لیے آسمان سے اتریں گے، اور امت محمدیہ میں ایک مجدد ہونے کی حیثیت سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولین اور آخرین کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کبریٰ کی درخواست کریں گے۔ تو ان وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جو ملاقات کرائی گئی وہ صرف نسبی قرابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اس ملاقات میں یہود کی تکلیفوں اور ایذاؤں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو یہود ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دینا شروع کریں گے، اور آپ کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کریں گے۔ لیکن جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھا تھا، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان میں ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آپ بھی اپنے بھائیوں سے ہی تکلیفیں اٹھائیں گے، یعنی آپ کے اپنے ہی آپ کو تنگ کریں گے اور تکالیف دیں گے، اور پھر ایک دن ہوگا کہ آپ غالب آئیں گے اور آپ ان سے درگزر فرمائیں گے۔ تو چنانچہ فتح مکہ والے دن اسی طرح ہوا کہ آپ نے قریش سے خطاب کر کے کہا کہ میں آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے، اور وہ ارحم الراحمین ہے، اور جاؤ تم سب آزاد ہو۔ انہی جملوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن قریش سے اور مشرکین مکہ سے خطاب کیا تھا۔ تو دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ تھا، جو کہ ایک تفصیلی واقعہ تھا۔ اس کو ایک ویڈیو میں پہلے بھی بیان کیا، لیکن اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس ویڈیو میں بیان کی ہیں اور اس میں ذکر نہیں کی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر ذکر نہیں کی گئیں لیکن وہ اس ویڈیو میں موجود ہیں، اور یہاں پر ذکر کرنے کی نہ وجہ یہی تھی کہ بار بار ایک ہی چیز کو ذکر نہ کیا جائے، بلکہ وہ برکات اور وہ چیزیں جو پہلے ذکر نہیں کی گئیں ان کو ذکر کیا جائے۔ تو بہت لمبا واقعہ تھا، اس کو زیادہ سے زیادہ مختصر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پھر بھی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے انتہائی معذرت۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور کومنٹس میں اپنی پیاری سی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔